GHQ حملہ کیس عمران خان کی 2 اہم درخواستیں خارج، وکلا کا پھر بائیکاٹ، راولپنڈی انسداد دہشت گردی۔ عدالت نے 9 مئی GHQ حملہ کیس میں 19 ستمبر کی ویڈیو لنک ٹرائل میں دلائل کا ٹرانسکرپٹ دینے کی ہدایت خارج کر دی۔ ATC جج نے ریمارکس دیے کہ بانی چیئرمین سے آپ وکلا کا پیٹرن پہلے سے سیٹ ہے، دوبارہ ملاقات کا حکم نہیں دے سکتے اور ویڈیو لنک ٹرائل بھی میں نہیں روک سکتا۔ عدالت نے وکلا کی عمران خان سے آج ملاقات کی درخواستیں بھی خارج کر دی۔ ATC کے جج امجد علی شاہ کیس کی سماعت کر رہے ہیں، جبکہ بانی PTI کے وکیل فیصل ملک اور سلمان اکرم راجہ عدالت میں موجود ہیں۔ اسپیشل پروسیکیوٹرز ظہیر شاہ اور اکرام امین منہاج ٹیم کے ہمراہ پیش ہوئے۔ بانی PTI کی جانب سے 2 درخواستیں دائر کی گئی۔ وکلا صفائی نے درخواست میں اپنا موقف اپنایا ہے کہ 19 ستمبر کی عدالتی کارروائی اور CCTV کیمروں کی فوٹیج فراہم کی جائے، جبکہ جیل ٹرائل منتقل کرنے سے متعلق ہائی کورٹ کے آرڈرز تک عدالتی کارروائی روکی جائے۔ پاکستان کو گریٹر اسرائیل اور اکھنڈ بھارت گٹھ جوڑ سے چوکنا رہنا ہوگا، مشاہد حسین سید، چیئرمین پاک چائنا انسٹیٹیوٹ۔ مشاہد حسین سید نے کہا، پاکستان کو گریٹر اسرائیل اور اکھنڈ بھارت گٹھ جوڑ سے چوکنا رہنا ہوگا۔ نجی TV کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین مشاہد حسین سید نے کہا کہ خطے میں پیدا ہونے والی صورتحال کے تناظر میں اسلام آباد بھی اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ممکنہ اہداف میں شامل ہو سکتا ہے، لہٰذا غیر ملکی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی امن اور علاقائی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ گریٹر اسرائیل اور اکھنڈ بھارت کے گٹھ جوڑ سے ہے، کیونکہ دونوں فریقین انفرادی طور پر اپنے عزائم میں ناکام ہو چکے ہیں۔ دراصل اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب منیر اکرم نے خبردار کیا ہے کہ بھارت اپنی کمزور ہوتی ہوئی عالمی ساکھ کو سہارا دینے کے لیے پاکستان کو نشانہ بنانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ آپریشن سے کوئی حل نہیں نکلا، دہشت گردی مزید بڑھ گئی، افغانستان بھی مذاکرات چاہتا ہے۔ علی امین، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین کنڈاپور نے کہا، جتنے آپریشن ہوئے ہیں کوئی حل نہیں نکلا، دہشت گردی مزید بڑھ گئی۔ ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات ہوں، افغانستان کی طرف سے مثبت جواب آیا ہے، وہ بھی مذاکرات چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں بات چیت کی پیشکش کی تنقید کی گئی ہے، یہ وفاق کا مینڈیٹ ہے، ہم نے ان سے بات کی ہے، اس ہفتے قبائل کے وفد کے نام وفاق کو بھجوا دیے جائیں گے۔ علی امین نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں معصوم جانوں کا نقصان کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، دہشت گردوں کے خلاف کارروائی وفاق اور فوج کا مینڈیٹ ہے، مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا، 27 تاریخ کو بانی PTI کے حکم پر جلسہ کر رہے ہیں، ہم بڑا جلسہ کر کے ثابت کریں گے کہ لوگ بانی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، ہم اپنا حق حاصل کریں گے۔ کراچی میں 34,000 والدین کا بچوں کو پولیو ویکسین پلانے سے انکار۔ کراچی سندھ میں 35,000 والدین نے بچوں کو پولیو ویکسین پلانے سے انکار کر دیا۔ ذرائع وزارت صحت نے بتایا ہے کہ صوبے میں جاری حالیہ پولیو مہم کے دوران 35,000 والدین نے بچوں کو ویکسین پلانے سے انکار کیا، جن میں 34,000 کا تعلق کراچی سے ہے۔ ذرائع وزارت صحت کے مطابق کراچی کے ضلع شرقی میں 8,000 سے زائد والدین نے بچوں کو انسداد پولیو کی ویکسین پلانے سے انکار کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ سندھ کے 25 اضلاع میں حالیہ انسداد پولیو مہم 1 سے 7 ستمبر تک چلائی گئی تھی۔ اس مہم میں کراچی میں 21 لاکھ بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا۔ پنجاب دریاؤں میں پانی کا بہاؤ نارمل ہو گیا، متاثرہ علاقوں میں بھی سیلابی پانی اترنے لگا۔ پنجاب بھر میں حالیہ بارشوں اور سیلابی کیفیت کے بعد صورتحال میں نمایاں بہتری آنا شروع ہو گئی۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل عرفان علی کاٹھیا نے بتایا ہے کہ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ نارمل ہے، متاثرہ علاقوں میں بھی پانی کی سطح میں کمی آ رہی ہے۔ DGP DMA پنجاب کے مطابق ستلج میں درمیانے سے نچلے درجے کی سیلابی صورتحال بدستور برقرار ہے۔ ان کا کہنا تھا، پنجتن کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,11,000 کیوسیک ہے، سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کے اقدامات جاری ہیں۔ پاکستانی ٹیم سے ہاتھ نہ ملانا کھیل کی اثر روح کے منافی ہے، سابق بھارتی کپتان کی کڑی تنقید۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کے سینئر رہنما اور سابق کپتان محمد اظہر الدین نے پاک بھارت میچ میں کھلاڑیوں کے
ہاتھ نہ ملانے کو کھیل کے روح کے منافی قرار دے دیا۔ ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران سابق کرکٹر اظہر الدین نے بھارتی کپتان سوریہ کمال اور ٹیم کے رویے پر سخت تنقید کی ہے۔ سابق کپتان نے کہا کہ بھارتی کھلاڑیوں کو اپنی کارکردگی کے ساتھ ساتھ میدان میں رویے سے بھی دنیا کو مثبت پیغام دینا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ کرکٹ ہمیشہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں کشیدگی کم کرنے کا ذریعہ رہی ہے۔ اظہر الدین نے مزید کہا کہ حالیہ پاک بھارت میچ کے موقع پر بھارتی کھلاڑیوں نے پاکستانی ٹیم سے ہاتھ نہیں ملایا، جو کہ کھیل کی اثر روح کے منافی ہے۔